اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج نویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ اعراف جاری ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کے منتخب آیات کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری نعمان نعیمی سے ملتمس ہوں کہ قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ ان یعنی شعیب کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا، خواہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ بے شک ہم نے اللہ پر بہتان باندھ دیا اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو گئے، اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اور ہمارے لیے اس دین میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے سوا اس کے کہ اللہ ہی چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ اور اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اے لوگو، اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ سو ان کو ایک ہولناک آواز زلزلے نے پکڑ لیا، اور صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ مردہ پڑے تھے۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہ صفائے ہستی سے اس طرح مٹ گئے گویا کہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔
پھر شعیب ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہا اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی تو اب میں کافروں کے عذاب پر کیوں کر افسوس کروں وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا تو ہم نے اس نبی کی تکذیب کے باعث اس بستی والوں کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ فریاد کریں ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا حتیٰ کہ وہ خوب پھلے پھولے اور انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا پر بھی تنگی اور فراخی آتی رہی ہے سو ہم نے ان کو اچانک گرفت میں لے لیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا أفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت آ جائے جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں أفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون تو کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں حالانکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ و برباد ہونے والے ہوں أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون جو لوگ سابق ساکنین ارض کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے کیا انہوں نے یہ ہدایت نہیں پائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول واضح معجزات لے کر آئے ہیں، پس وہ ان پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار نہ ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ان کی تکذیب کر چکے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا، سو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، تو آپ دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ میرا یہ منصب ہے کہ میں اللہ کے متعلق حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک قوی دلیل لایا ہوں، سو اے فرعون تو میرے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دے۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا، اگر تم کوئی دلیل لائے ہو تو اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، پس وہ اچانک جیتا جاگتا اژدہا ہو گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ قوم فرعون کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بہت ماہر جادوگر ہے، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون۔ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين۔ انہوں نے فرعون سے کہا، اس کو اور اس کے بھائی کو ٹھہرا لو اور جمع کرنے والوں کو شہروں میں بھیج دو۔ يأتوك بكل ساحر عليم۔ جو تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہا،
اگر ہم غالب ہو گئے تو یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم ضرور مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، آیا آپ پہلے عصا ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم موسیٰ نے کہا تم ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو خوف زدہ کر دیا، اور انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا۔ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو وہ فوراً ان کے جھوٹے طلسم کو نگلنے لگا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون سو حق کا غلبہ ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بطلان ظاہر ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين پس فرعون اور اس کے درباری مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ رب موسیٰ وہارون جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون فرعون نے کہا تم میری اجازت دینے سے پہلے ایمان لے آئے، یقیناً یہ تمہاری خفیہ سازش ہے جو تم نے مل کر شہر میں تیار کی ہے تاکہ اس شہر کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو، سو ان قریب تم اس کا خمیازہ بھگتو گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف جانبوں سے کاٹ دوں گا، پھر میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور حالت اسلام میں ہماری روح قبض کرنا۔
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد کرنے کے لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رہیں؟ فرعون نے کہا ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک ساری زمین صرف اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں پہنچائی گئی تھیں اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور بے شک ہم نے فرعون کے متبعین کو کئی سال قحط اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. پس جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے سبب سے ہے، اور جب ان پر بدحالی آتی تو وہ اس کو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے. سنو، ان کافروں کی نحوست اللہ کے نزدیک ثابت ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. اور انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ جب بھی ہمیں مسحور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی دل کے بادل اور جوئیں اور مینڈک اور خون. دراں حال یہ کہ یہ الگ الگ نشانیاں تھیں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھی ہی مجرم قوم. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ
لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کیجیے. اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور بضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم ضرور بضرور آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو روانہ کر دیں گے. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. پس جب ہم نے ان سے اس مدت معینہ تک کے لیے عذاب دور کر دیا جس مدت تک پہنچنا ان کے لیے مقدر تھا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑنے والے تھے. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے لاپرواہی برتتے تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور جس قوم کو کمزور سمجھا جاتا تھا اس کو ہم نے اس سرزمین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں اور بنو اسرائیل پر آپ کے رب کا بھلائی پہنچانے کا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا. اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی عمارتوں اور ان کی چڑھائی ہوئی بیلوں کو تباہ و برباد کر دیا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کے سامنے آسن جمائے یعنی معتکف بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں. موسیٰ نے کہا بے شک تم جہالت کی باتیں کرتے ہو. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بے شک جس کام میں یہ لوگ مصروف ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے. قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. اور موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں اس زمانے میں سب جہان والوں پر فضیلت دی ہے. وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ
ربكم عظيم اور اے بنو اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے متبعین سے نجات دے دی جو تم کو برا عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت سخت آزمائش تھی۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور الحمدللہ ہم سب، اور آئیے اس سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ان منتخب آیات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ اس کی تفسیر فرمائیں۔ جی بسم اللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی قوم کے متکبرین نے کہا کہ اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم واپس پلٹ کر ہمارے دین میں آ جاؤ۔ لاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 8ویں پارے کے اختتام میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی۔ اللہ رب العزت نے اہل مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے فرمایا تھا باقی انبیاء کرام کی طرح یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ شرک سے ان کو منع کیا، توحید کی دعوت دی تھی، اور ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے تھے، لیکن جتنے بھی اس قوم کے متکبرین تھے، بڑے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، انہوں نے اس کے درمیان ایک نیکی کی دعوت اور ہدایت کے درمیان رکاوٹ پیدا کی، اور بالآخر وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ نیکی اور بدی کا ٹکراؤ ہوا، آمنا سامنا ہوا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو اب وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے تم اور تمہارے ساتھی یہاں تو اس وطن کو چھوڑ کر چلے جاؤ یا پھر واپس ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ یعنی یہ وہ موقع تھا کہ نیکی جو غالب آتی ہے نا تو باطل اسی اعتبار سے مغلوب ہوتا جاتا ہے، اس کے اثرات ختم ہوتے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ باطل کے اثرات جہاں ختم ہوتے ہیں وہیں پر باطل کے جتنے بھی سرغنے ہوتے ہیں ان کے فوائد مقاصد فوت ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ فوائد اور مقاصد فوت ہونے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے دو ٹوک کہہ دیا کہ تم ہمارے دین میں واپس پلٹ جاؤ ورنہ ہم نکال دیں گے۔ اچھا، یہ جن لوگوں پر جس موقع پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے یہ وہی موقع تھا جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی قوم ان کو وہاں سے نکالنا چاہ رہی تھی، قتل کی کوششیں کر رہی تھی، تو اس وقت کفار مکہ کو وہ بات یاد دلائی جا رہی ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام اس مرحلے سے گزرے تھے۔ لیکن دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کیا، جب ان کی قوم نے اپنے دین میں آنے کی دعوت دی اللہ کے پیغمبر اور نبی کو، تو اللہ کے پیغمبر نے دو ٹوک کہہ دیا، قالا اولو کننا کارہین، کہ ہم تمہارے دین میں اس حال میں پلٹ آئے کہ ہم بالکل بیزار ہیں تمہارے دین سے۔ یعنی بے باک ہو کر اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تمہارے دین سے تو ہم بیزار ہیں، تو کس طرح تمہارے دین میں ہم لوٹ آئیں؟ یعنی جس کا دل مائل نہ ہو اس کی زبان کو، الفاظ کو مائل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور واضح طور پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودُ فِيهَا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین میں واپس لوٹ کر آئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب واضح طور پر انکار کر دیا تو ان متکبرین نے، ان کافروں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہا، وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ ان کافروں نے اپنی قوم کے باقی افراد سے کہا کہ اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دین کی طرف آتا ہے تو کہتے ہیں بڑا نقصان ہوگا، بہت تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، دین کی طرف جاؤ گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح کے اندیشے آج بھی دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج کے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور غور و فکر کے بعد جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ بات کہنا چاہ رہے ہوں، یہ پریشانی سابقہ ادوار میں اور زمانے میں بھی تھی۔
تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو متکبرین تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم اتباع کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اچھا نقصان کیوں اٹھاؤ گے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، حضرت سورہ ہود میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کو نیکی کی دعوت دیتے تھے تو اس قوم کو بڑی رکاوٹیں پیدا ہوتی تھی، خاص طور پہ جب آپ فرماتے تھے کہ ماپ تول میں کمی مت کرو، لوگوں کو دھوکہ مت دو، کاروبار کرو دیانتداری سے، ایمانداری سے، لوٹ خسوٹ مت کرو۔ یہ وہ لوگ تھے مدین والے کہ جن کو اللہ نے بہت رزق دیا تھا، باغات تھے، پھل لگے ہوئے تھے، درختوں کی بھرمار تھی، ایگریکلچر تھا، نعمتیں برس رہی تھی، اس کے باوجود لوٹ مار۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آج تلاوت کی گئی آیات اور منتخب آیات کی تفسیر آپ نے پیش فرمائی۔ ناظرین گرامی، آج الحمدللہ سورہ اعراف کی تلاوت کی گئی اور 9ویں پارے کا آغاز ہوا۔ اس طور پر ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب کریم ARYQ TV کی اس کوشش، اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے توشائے آخرت بنا دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔